الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال اللہ تعالیٰ فی نساء ما يفعل اللہ بعذابكم إن شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر وإن تشکروا یرضہ لکم ولا یرضى لعبادہ الکفر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ ترمذی عن ابی ہریرہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس احمد ابو داود بخاری رب زدنی علما۔ اس ٹاپکس میں جو آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں اور 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اس میں شکر گزاری کا اور کسی کے احسان کو ماننے کا اور اس کا اظہار کرنے کا تذکرہ ہے۔ کسی نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہو، بھلائی کی ہو، تو اس کا احسان ماننا، اس کا شکریہ بدا لانا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا کہ احسانات، خدا کہتا ہے تم احسان تم پر اتنے ہیں کہ تم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی جو نعمت جو حال بھی ہو، اس کے بدلے میں اللہ کی تعریف بولنی ہے کہ ساری خدائی کی تعریفیں میں اپنے رب میں مانتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں بندے کو کہنے کا حکم ہے الحمدللہ، میں رب کی حمد و ثنا پہ لگ گیا ہوں۔ اور جب بندوں کی بات آئے تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے ترمذی شریف میں ہے کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، اور اس کو جو کسی کی بھلائی میں ہو اس کو یاد کر لے تو گویا اس نے شکر کر دیا ہے، تذکرہ بھی کر دے تو گویا اس نے یہ بول کر احسان مندی کا اظہار کیا ہے، اور جو چھپائے اور بولے نا گویا کہ وہ کفران نعمت کر رہا ہے کسی کے بدلے کا۔ تو وہ جو بندوں کے احسان کو نہیں مانتا وہ خدا کے احسانوں کو بھی کوئی نہیں ماننے والا ہوتا۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اس بندے کو جو اس کے ساتھ نیکی کرے اس کے جواب میں یہ لفظ بولے کہ جزاک اللہ خیر، یا اس کو کوئی اور دعا دے دے، جیسے کوئی کھانا کھلائے تو اس کے جواب میں اس کو دعا دو، وہ بھلائی کرے تو اس کو دعا دو، یہ شکر گزاری کا ایک انداز ہے۔ لیکن جو کفران نعمت ہے کہ کسی کی نیکی کو یاد ہی نہ کرو، تو اس کا ایسے کمزور الاخلاق، مکارم الاخلاق کے یہ خلاف ہے۔ کمال اخلاق کے یہ ہے کہ ان کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کے احسان مندی کے اظہار میں لیا جائے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے راضی ہے، اور وہ بندوں کے کفر پر، کفران نعمت پہ راضی نہیں ہے۔ اور یہ کہ سورۃ النساء 147 نمبر میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو عذاب دے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ شاکر علیم ہے، شکر گزاریوں کو قبول کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ نے یہ حکم دیا تمہارے رب نے کہ اگر تم شکر گزاری بجا لاؤ گے تو ہم تم کو اور زیادہ دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ اگر تم نے ناشکری کی، کفران نعمت کیا یا کفر کیا، تو پھر یہ یاد رکھ لو سورۃ ابراہیم میں فرمایا کہ پھر اللہ کا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ تو اس آج کے ٹاپکس میں شکران نعمت ہے۔ اصل میں شکر لفظ لغت میں اس کو کہتے ہیں بکری یا گائے یا بھینس کا تھوڑے سے چارے پر زیادہ دودھ دینا، یعنی کوئی نیکی کرے تو اس کا وہ زیادہ اچھا بدلہ دے، زبان کے اظہار سے، تسلیم کے اعتبار سے، اپنے رویے کے اعتبار سے احسان مندی کا اظہار کرے۔ تو بندوں کا اپنے رب کے ساتھ احسان مندی یہ ہے کہ وہ بندگی اچھی بولتے ہیں، تذکرہ وہ اچھا بولتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس کی انعامات کا ذکر کرتے ہیں،
اور اس لیے اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وَحَدِّثْ، جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو بولا کرو تاکہ اس کا پتہ چلے۔ تو اس لیے جب بھی کھانا کھا چکتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور پھر اسی طرح کی نعمتیں ہر بات پر اللہ کا شکرانہ، اور بندوں کی کسی نیکی کے بدلے میں باقاعدہ، یہ تو کمال اخلاق ہے کہ اس کو جا کر باقاعدہ اہتمام سے ملیں اور اس کا شکریہ بجا لائیں، بجائے اس کے کہ اس کی کسی نیکی کو یوں ہی سمجھو کہ اس نے تو کوئی نیکی کی نہیں ہے۔ یہ بندہ ایسا ہے کہ گویا وہ تو خدا کا شکر گزار بھی نہیں ہے۔ نیکی کی بات کو آگے بیان کرنا چاہیے، اور یہ بہت اچھا انداز ہے نیکی میں پارٹنرشپ کا اور حصہ داری کا، الدال علی الخیر کفاعلہ کے معنوں میں۔ اور ہمارا چینل صفی الرحمن الالبانی یہ ضرور سبسکرائب کر لیں۔